الله الرحمن الرحيم لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ قرآن کریم کی سورہ قصص کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور اس آیت میں ہدایت سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی ہے۔ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ بے شک اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ ہدایت دینا یہ کسی میں نہیں ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ہدایت توفیق، ہدایت توفیق، اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین اسلام کی ہدایت دے دے، کسی کو صحیح راہ پر لے آئے۔ یہ ہدایت توفیق یہ اللہ کے پاس میں ہے۔ دوسری جو ہدایت کی قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے ہدایت ارشاد، یعنی کسی کی رہنمائی کرنا، جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ جو ہے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے والے ہیں۔ تو کسی کو سیدھا راستہ بتلایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ راستہ صحیح ہے، یہ کام کرنا صحیح ہے، لیکن وہ شخص اس راستے پر چلے گا نہیں چلے گا، آپ نے جو اچھی بات بتلائی ہے وہ مانے گا یا نہیں مانے گا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی علماء نے بیان کیا کہ نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ اپنے رشتہ دار سے متعلق بھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے رشتہ داروں میں، میرے خاندان میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہے ان کا انتقال ہونے والا ہے، بالکل آخری گھڑی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، اور جب پہنچے تو وہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ابو جہل اور ایک عبداللہ بن ابی امیہ، دو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے آپ، تو آپ کا کلمہ پڑھنا اس کو میں حجت بنا کر کے رب کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، دونوں ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ دونوں نے روکا اور ابو طالب سے کہا کہ بھئی اپنے باپ دادا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ پھر پیارے نبی بھی سمجھاتے، یہ دونوں بھی سمجھاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نبی چاہتے تھے، نبی کو محبت تھی چچا سے،
چچا ایمان لے آئے لیکن چچا ایمان نہیں لائے، چچا ایمان نہیں لائے۔ یہاں یہ بات ہے کہ دیکھیے ایک نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم ان کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں لیکن اس پر وہ عمل کریں گے نہیں کریں گے، ان کو ہدایت ملے گی نہیں ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان نہیں لائے، لیکن اس حدیث میں جو دو لوگ تھے جنہوں نے روکا، ایک ابو جہل اور ایک عبداللہ بن ابی امیہ، آپ کتابوں کو دیکھیں کہ بعد میں عبداللہ بن ابی امیہ ایمان لے آئے۔ کون ایمان لے آئے؟ عبداللہ بن ابی امیہ۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو آدمی حق کی راہ میں آتا ہے، کبھی کبھی انسان کو جو شخص حق سے روکتا ہے اور حق کا دشمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا نام لے کر بد دعا کی تھی، سمجھنا چاہیے۔ 3 لوگوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، ایک سہیل بن عمرو اور ایک حارث بن ہشام اور ایک صفوان بن امیہ۔ 3 کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں تینوں کو ہدایت دے دی، تینوں کو ہدایت دے دی۔ کیوں؟ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے بہت سمجھایا اس کو بہت ہم نے بتلا دیا، یہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ ایسے ہی مرے گا، یہ اسی حالت میں مر جائے گا۔ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا کون سا دن، کون سی گھڑی اللہ اس کو ہدایت دے دے اور کس دشمن کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر لے آئے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ ہدایت کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا کام ہے، ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا۔ اسی درس سے متعلق 2-3 سوال ہے جو شاید آپ بتا سکتے ہیں۔ ایک ایسے نبی کا نام بتلائیے کہ جن کے باپ کو ہدایت نہیں ملی، ایک ایسے نبی کا نام بتلائیے جن کے باپ کو ہدایت نہیں ملی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ہدایت نہیں ملی، ان کے باپ کا نام تھا آزر، قرآن میں 7ویں پارے میں۔ تو ایک نبی کے باپ کو ہدایت نہیں ملی۔ ایک نبی ایسے جس کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، کون؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی۔ اور ایک نبی ایسے ہیں جن کے چاچا کو ہدایت نہیں ملی، کون؟ ابو طالب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا ابو طالب، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے۔